آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد سارے سٹاف نے آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیا، لیکن وہ اب بھی فائل پر جھکی تیزی سے اپنا کام ختم کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کے دل کی حالت کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے زین شاہ سے اس قدر ڈانٹ کھائی تھی کہ اس کے دل میں عجیب سا درد پھیلا ہوا تھا۔ آج وہ غائب دماغی سے پورا دن آفس میں موجود رہی۔ کام کرتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنی غلطیاں کی تھیں، تبھی فائل زین شاہ کے سامنے رکھتے ہی زین شاہ نے وہ فائل اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مس زینت، کام کرتے ہوئے آپ کا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ اور وہ نم آنکھوں سے زین کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، آج اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کام کرنے کو، اور وجہ تھی اس کی بڑھتی ہوئی پریشانی اور باہر کا خراب موسم۔ وہ جلد سے جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا باپ افتخار اس سے پہلے گھر واپس آ گیا تو حقیقت میں کوئی آرام برپا کر دے گا۔ I'm sorry سر، میں اسے دوبارہ دیکھ کر لاتی ہوں۔ آپ اسے تب تک دیکھتی رہیں گی جب تک یہ بالکل پرفیکٹ نہ ہو، اور دوبارہ میرے پاس آئیں تو کام پرفیکٹ ہونا چاہیے آپ کا، سمجھیے آپ؟ آج زین بھی غصے میں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت روب میں رکھنے والا شخص ہر وقت ہی غصے میں رہتا۔ زینت نے آج تک اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس لیے وہ ہر وقت اس کے غصے سے خائف رہتی اور کوشش کرتی کہ وہ کام میں کسی بھی طرح کی غلطی کو نظر انداز نہ کرے گا کہ اسے زین کے عتاب کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ وہ چپ چاپ باہر آ گئی اور اب ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا۔ باہر بارش اپنی زور و شور پر تھی، جبکہ اس کا ابھی بھی کچھ کام باقی تھا۔ اسے کام نپٹاتے نپٹاتے تقریباً آدھا گھنٹہ بیت گیا، اور وہ پریشان کو نظروں سے باہر دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر فائل زین شاہ کے آفس میں لے کر گئی، جب وہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھتا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ انتظار میں کھڑی رہی۔ جب زین نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور فائل رکھ کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ اپنی جان بخشی پر خدا کا شکر ادا کرتے اس نے بیگ اٹھایا، سارے کاغذات کو سمیٹا اور شال لے کر باہر نکل آئی۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور صبح سے برستی ہوئی بارش نے اب طوفانی شکل اختیار کر لی تھی۔ ادھر وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور وہ اپنے علاقے کی کنڈیشن کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر کوئی رکشہ مل بھی جاتا تو ایکسٹرا کرایہ مانگتا۔ یا اللہ، مجھے جلد سے جلد گھر پہنچا دے۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور معصوم سے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ انتظار کرتی رہی، لیکن جب بارش نہ تھمی تو وہ باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دور تک پیدل چلتی رہے گی اور پھر جب کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ اسے ہر صورت میں گھر جلدی پہنچنا تھا تاکہ اس کا باپ اس کا انتظار کرتے ہوئے مزید غصہ نہ کرے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلی تھی جب اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ گئے۔ پانی اس کے وجود سے ٹپک رہا تھا اور بارش نے اسے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ بارش کی برستی ہوئی بوندوں میں اس کے آنسو بھی گھل مل گئے۔ اس وقت اپنے بے باک لباس پر اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ بار بار شال کو کھینچتے ہوئے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سڑک پر اس کے قدم تیزی سے چل رہے تھے جب اسے اپنے قریب بھی گاڑی رکتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے قدم بھی گاڑی کے ساتھ ہی رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ زین شاہ اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے تیز نظروں سے اس کے پورے وجود کا جائزہ لیا اور پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آف وائٹ کلر کے کرتے میں اس کی ساری خوبصورتیاں نمایاں تھیں، جبکہ زین نے بے ساختہ ہی نظروں کو چرا لیا۔ زین کو اپنے قریب گاڑی روکتے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے پر مزید پریشانی پھیل گئی۔ اپنی پلکوں سے بوندیں صاف کرتے ہوئے اس نے آنکھیں پٹپٹا کر زین کا چہرہ دیکھا، جبکہ زین کی نظریں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ ارد گرد سے گزرتے ہوئے لڑکے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر آگے بڑھ گئے، جبکہ زین تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرخ آنکھیں، کپکپاتے ہوئے بھیگے لب اور چہرے پر جمی ہوئی لٹیں۔ شال ہونے کے باوجود اس کا وجود بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زین نے جھکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کا انداز اتنا تہکمانہ تھا کہ اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے زین سے جتنا خوف آتا تھا آج تک وہ کسی سے بھی اتنے خوف کا شکار نہیں ہوئی، جبکہ زین بالکل اپنے غصے پر قائم تھا۔ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھو،
اس نے دوبارہ تیز لہجے میں کہا۔ نہیں سر، آپ پلیز چلے جائیں، میرا گھر قریب ہی ہے۔ اس نے بلا وجہ خود کو سمیٹتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا، حالانکہ دل مچل رہا تھا کہ وہ اسی وقت گاڑی میں بیٹھ جائے اور زین اسے بحفاظت گھر پہنچا دے، لیکن ایک خوف اور شرمندگی بھی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ زین کے چہرے پر عجیب سا غصہ پھیل گیا۔ اسے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور اس کے قریب چلایا، جبکہ اس کے قریب آنے تک ہی اس کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا، جبکہ اس کی شرٹ سے اس کا کسرتی بدن نمایاں ہوا۔ ایک نظر اس کے چوڑے سینے پر ڈالتے ہوئے زینت نے سر جھکا لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اب اس شخص کے عتاب کا شکار ہو جائے گی۔ یہ اپنے حسن کے نظارے اور بے باک لباس کی جھلکیاں آپ بعد میں بھی دکھا سکتے ہیں، اس وقت آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ مجھے یہ خبر سننے کو ملے کہ زین گروپ آف انڈسٹری کی سیکرٹری کسی عجیب و غریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ میں کم سے کم اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنے طنز بھرے لہجے میں بولا تھا کہ وہ جو پہلے خوف اور پریشانی سے رونے کے قریب تھی، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ زین نے ایک نظر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر ڈال کر اپنی نظروں کو سڑک پر مرکوز کر دیا تھا۔ گاڑی رواں تھی۔ وہ اب اسے گھر کے متعلق پوچھ رہا تھا اور وہ اپنے علاقے کے بارے میں بتاتے ہوئے عجیب سی شرمندگی کا شکار تھے۔ مجھے باہری سڑک پر اتار دیں، میں خود گھر چلی جاؤں گی، اس نے ایک بار پھر جھجکتے ہوئے کہہ دیا، جبکہ زین خاموشی کر کے اپنے لبوں پر قفل لگائے بیٹھا رہا۔ اس کے انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ بار بار شال سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شال بھی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ اسے اتار کر اچھی طرح نچوڑ کر اپنی اوپر پھیلا لیں، جب پانی نکل جائے گا تو قدر بہتر محسوس کریں گے۔ حالانکہ بظاہر تو وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن شاید اندرونی طور پر اس کی ساری توجہ زینت کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ اس کی ہدایت پر زینت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے شال اپنے کندھوں سے ہٹا دی۔ اس کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا۔ اس کے آف وائٹ کلر کرتے میں اس کی جھلکتی ہوئی رنائیاں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھیں۔ بھیگے ہوئے بال گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ زین شاہ نے بس ایک چور نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ اس کی گردن پر جگمگاتا ہوا سیاہ تل اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاہے وہ خود پر لاکھ پہرے بٹھاتا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ایک مرد تھا اور اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑتی ہوئی بے تابیاں اسے کسی اور ہی جہان میں لے جا رہی تھیں۔ شناخت سے ایک وجود اس کے ذہن کی سکرین پر لہرایا اور اس نے اذیت سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ گاڑی اس عجیب و غریب علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے بیرونی سڑک پر اتار دے، وہ خود اپنے گھر تک چلی جائے گی، لیکن وہ اسے مکمل حفاظت کے ساتھ گھر تک پہنچانا چاہتا تھا، ورنہ گھر جانے کے بعد بھی اس لڑکی کی پریشانی اس کے ذہن میں موجود رہتی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بچپن سے ذمہ داری کا احساس اس کے ذہن پر یوں چڑھا کہ آج تک وہ کبھی کوئی غیر ذمہ دار حرکت نہیں کر پایا۔ اسے ساتھ لیتے ہوئے وہ اس کے گھر تک آیا۔ جب زینت نے حیرت بھری نظروں سے گھر پر لگے ہوئے تالے کو دیکھا، شام کے سائے پھیلنے لگے تھے اور گھر پر ابھی تک تالا تھا، حالانکہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا باپ گھر میں موجود ہوتا۔ کیا تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ زین نے دوبارہ سلگتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا، تو اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں آج وہ کہاں ہے۔ اس نے بیگ سے چابی نکالتے ہوئے وہ زنگدار سا تالا کھولا اور دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ زین بھی اس کی پیروی میں اندر داخل ہوا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب تک اس کا باپ کدھر ہے۔ اپنے باپ کو کال کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کام میں پھنسا ہو۔ زین کی بات سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ ابا کے پاس موبائل نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہارے ابا کے پاس موبائل بھی نہیں ہے؟ کتنی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ وہ ایک بار پھر شدید غصے میں پھنکارا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور موسم ناخوشگوار تھا، اور اس حالت میں جب اس علاقے کی لائٹ بھی خراب تھی، وہ لڑکی گھر پر اکیلی تھی اور اس کے باپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں کچھ دیر یہی انتظار کر لیتا ہوں جب تک کہ تمہارا باپ نہیں آ جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑے، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں خوف بھری تحریر کو اچھی طرح پڑھ چکا تھا۔ نہیں سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابا دیر کر دیں،
موسم خراب ہے، آپ چلے جائیں، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ زین اس کے لیے اتنی تکلیف اٹھائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کو یہاں سے بھیجنا اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ثابت ہو سکتا ہے۔ آر یو شور مس زینت؟ اس نے ایک بار پھر یقین کرنا چاہا۔ جب زینت نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر سر ہلایا تو وہ اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اس علاقے سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ زینت کا انداز، پہننے اوڑھنے کا طریقہ دیکھ کر، وہ اس کی تعلیم اور قابلیت دیکھ کر کبھی بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ اس غیر گنجان علاقے میں اتنی عجیب و غریب گھر میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتا تھا کہ اگرچہ وہ مڈل کلاس فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہو، پھر بھی اس کی فیملی اچھی خاصی تربیت یافتہ ہوگی، کیونکہ اس کے انداز و اطوار میں بےحد نرمی، شائستگی اور قابلیت کے لحاظ سے بھی وہ کافی ذمہ دار لڑکی تھی۔ اور پھر اس کا حسن، آج جو کچھ زین نے دیکھا تھا اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں جتنی معصوم لگتی تھی، اس کا بھرا بھرا وجود اتنا ہی سحر انگیز تھا، اتنا حسین کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اور اس خوش و رباں حسن کے ساتھ اس علاقے میں اکیلے رہنا بھی کسی مصیبت سے کم نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیوں واپسی کا سارا راستہ ہی وہ اسی کے متعلق سوچتا آیا۔ نہ جانے اس کا باپ کب تک آئے گا، اسے کب تک اس گھر میں اکیلا رہنا پڑے گا۔ دل چاہا کہ وہ کال کر کے پوچھ لے، لیکن پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آیا۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد نائلہ بیگم اور وہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ اس نے یہ سب کچھ خود حاصل کیا تھا۔ کافی عرصے پہلے جب اس کا باپ فالج کا شکار ہوا، تب سارے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا، اور آج جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا تو اس نے کسی سے بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ اس کے لیے کل کائنات اس کی ماں تھی اور اس کی ماں کے لیے سارا جہان وہ۔ لیکن ایک حادثے نے اس کی زندگی کو اس قدر بدل کر رکھ دیا کہ وہ ہنسمکھ شریر انسان سے ایک سنجیدہ اور سنگ دل مرد بن گیا۔ آج 27 سال کی عمر میں اس نے جتنی کامیابیوں کو سمیٹا تھا، نائلہ بیگم کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماضی سے باہر نکل کر اپنے حال پر توجہ دے اور جلد سے جلد اپنا گھر بسا لے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یوں ہی اکیلا بکھرا بکھرا سا رہے۔ اس نے زین کو گھر واپس جانے کے لیے بول تو دیا تھا، لیکن اب دل بری طرح ہول رہا تھا۔ یہ علاقہ اس کے لیے انجان تھا۔ طوفانی بارش، خوفزدہ کر دینے والے موسم میں وہ پوری رات اکیلے رہی اور اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ جانے اس کا باپ کہاں چلا گیا تھا، جو اس نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ دل میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے پھیلنے لگتے تو وہ بے اختیار ہی سر گھٹنوں پر ٹکا کر رو لیتی۔ دل چاہا کہ وہ کال کر کے زین شاہ سے مدد مانگے، لیکن سروس بحال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پوری رات اس نے جاگ کر آنکھوں میں گزار دی۔ اس کا باپ جس مزاج کا مالک تھا وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ عیاش فطرت کا وہ شخص جہاں بھی جاتا اپنی محفلوں سے پہچانا جاتا۔ جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، بھری دنیا میں وہ اکیلی ہو کر رہ گئی، اور باپ کا سہارا تو ویسے بھی اس کے سر پر نہیں تھا۔ افتخار نے کبھی اسے اپنی اولاد نہیں سمجھا تھا، وہ اسے صرف پیسوں کی فراہمی کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس نے حالات سے تنگ آ کر خود اپنے لیے جاب ڈھونڈی، اور جب اس نے سوچا کہ اس کی ماں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تب اس کی ماں ایک رات آنے والے اچانک شدید ہارٹ اٹیک کے باعث چپ چاپ اس کی زندگی سے دور چلی گئی، اور اس کے لیے اندھیرے اور ویرانی ہو گئی۔ اس کی موت کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ ابھی تک ایک انجان سا خوف اسے ہر وقت گھیرے رکھتا۔ وہ وہاں سے یہاں تک چلی آئی کیونکہ اس علاقے سے اس کا آفس قریب پڑتا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی ہوتی اس کا باپ لے لیتا اور جوئے میں اڑا دیتا۔ پھر بھی اسے یہ سہارا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے اس کا باپ موجود ہوتا ہے۔ بھلے ہی وہ رات گئے گھر واپس لوٹتا، لیکن وہ ہمیشہ گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ لیکن آج پوری رات گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت تھی۔ وہ اٹھی، دکھتے ہوئے سر کو تھام کر وہ وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور پھر کچن میں آ کر اپنے لیے کپ چائے کا بنایا۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے ایسے چھوڑ سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنے باپ کو تلاش کرنا تھا۔ بارش تو کم ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک موسم صاف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بجلی اور سروس کی واپسی ہوئی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ زین شاہ کو اطلاع دے دے کہ وہ آج آفس نہیں آ رہی، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ میسج نہیں بھیج پائی۔
اور نہ ہی کال لگ رہی تھی۔ صبح جیسی روشنی بکھری تو وہ پڑوس کے رحیم چچا کے پاس چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ شاید وہ اس کے باپ کے متعلق کچھ جانتے ہوں، کیونکہ ابا کبھی کبھار رحیم چچا کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور ویسے بھی وہ کافی شریف انسان تھے۔ امام مسجد کے رتبے پر فائز تھے، اور کبھی کبھار اگر اسے تنہائی محسوس ہوتی تو وہ رحیم چچا کے گھر جا کر ان کی بیٹیوں سے، ان کی بیوی سے بات چیت کر لیا کرتی۔ وہ لوگ اس کا اچھا خاصا خیال رکھتے تھے۔ اس نے جاتے ہی رحیم چچا کو بتا دیا کہ ابا رات سے گھر پر نہیں آیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ کدھر ہے؟ اور رحیم چاچا نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا، تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ وہ خورشید کے ڈیرے پر ہے۔ کل تمہارے چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر میرے پاس آیا، اور پھر یہاں سے وہ چودھری خورشید کے ڈیرے پر گیا تھا، کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ آج کسی بڑی پارٹی کے ساتھ وہ جوا کھیلے گا اور اچھی خاصی رقم جیت کر ہی واپس آئے گا۔ میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن پھر بھی میری بات کا برا منا کر وہ واپس چلا گیا اور دوبارہ یہاں نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید اسے ناراضگی اختیار کر لی ہے۔ چودھری خورشید کے متعلق سوچتے اس کا دل دہل اٹھا۔ چودھری اس پورے علاقے پر قابض تھا اور اس کے باپ کے سارے کالے دھندوں کے بارے میں بخوبی جانتا تھا، حتیٰ کہ اس کا باپ زیادہ تر چودھری خورشید کے ڈیرے پر ہی پایا جاتا تھا۔ رحیم چچا، کیا آپ میرے ساتھ چودھری خورشید کے ڈیرے پر آئیں گے؟ اس نے سوال کیا، اور رحیم چچا نے گہری خاموشی اختیار کر لی۔ ان کی خاموشی انکار کا سندیسہ دے رہی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے بھی وہاں جانے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ بیٹا، تم وہاں نہ جاؤ، تمہارا باپ واپس آ جائے گا، لیکن اگر تم وہاں گئی اور چودھری خورشید کی نظر میں آ گئی تو وہ بہت گھٹیا انسان ہے، کچھ بھی کر دے گا۔ رحیم چچا نے اسے خوفزدہ تو کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے بابا سے دستبردار کیسے ہو سکتی تھی؟ کچھ دیر تو وہ گھر میں رکی رہی، اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے آپ دن چڑھے ہی اس کا باپ گھر واپس آ جائے، لیکن پھر امید کی کوئی راہ نظر نہیں آئی، اور بالآخر اس نے شال اٹھا لی۔ وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج اس نے بغیر بتائے آفس سے بھی چھٹی کر لی۔ شال کو اچھی طرح ارد گرد لپیٹ کر اس نے دروازے کو تالا لگایا اور چودھری کے ڈیرے کی طرف چل پڑی۔ یہ علاقہ اتنا بڑا نہیں تھا، ویسے بھی یہاں رہتے ہوئے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ لوگوں کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، لیکن کافی حد تک ان کے متعلق جانتی تھی۔ علاقے کے بیرونی طرف موجود بڑا سا ڈیرا جہاں ہر قسم کی عیاشی میسر ہوتی، وہیں چودھری خورشید کا ڈیرا تھا، اور وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی غرض سے اس وقت اس کچے راستے پر ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے۔ چودھری جیسا گھٹیا انسان اگر ایک بار کسی خوبصورت کلی کو دیکھ لیتا تو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیتا، اور وہ تو بے پناہ حسین اور بھرپور جوان لڑکی تھی۔ اس کے ڈیرے سے واپس آنا اس کے لیے ناممکن بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے سارے خدشوں کو پس پش ڈال دیا۔ وہاں میرا باپ موجود ہے، ویسے بھی میں اندر نہیں جاؤں گی، باہر کسی بھی ملازم سے کہہ کر ابا کو باہر بلواؤں گی۔ آخر اسے خیال ہی نہیں رہا کہ اس کی جوان بیٹی رات بھر اکیلی رہی ہے، اپنے ذہن میں عجیب ہی سوچوں سے گھری ہوئی۔ جس وقت وہ چودھری خورشید کے ڈیرے پر پہنچی، اس وقت تقریباً دن کے 10 بج رہے تھے۔ چودھری ابھی تک حویلی سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے گارڈ سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ وہ افتخار کی بیٹی ہے اور اس کے متعلق جاننے کے لیے آئی ہے۔ گارڈ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر اندر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کپکپاتے ہوئے قدم اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ ڈیرا کافی شاندار تھا، جگہ جگہ پر ملازم موجود تھے۔ ایک ملازم نے اسے اندر بیٹھ کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی بتایا کہ چودھری خورشید کچھ دیر تک اپنے ڈیرے پر آ جائیں گے، اور وہ وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ صبح آفس آنے کے بعد زین کو معلوم ہوا کہ نہ ہی وہ آفس آئی ہے اور نہ ہی اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی اطلاع دی ہے۔ ایک عجیب سے خدشے نے اسے گھیر لیا۔ سر اٹھا کر اس نے مزید اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے کھڑی اس کی کولیگ نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اس کے متعلق مزید کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی وہ اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ بتاتی ہے۔ اس نے 12 کالز کی، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں موصول ہوا، تو بے قراری کی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ کوئی مشکل درپیش ہو، وہ اکیلی لڑکی کیا کرے گی؟ ہمدردی کے جذبے نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور بلاکر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گاڑی نکال کر ایک بار پھر گاڑی انہی راستوں پر ڈال چکا تھا جن راستوں سے
رات اسے اپنے گھر چھوڑ کر آیا۔ اس وقت اسے عجیب و غریب سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دل بار بار اس کی جانب ہمک رہا تھا اور دماغ بار بار اسے تنقید کر رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر کیوں اپنی سر کوئی مصیبت لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں آ رہی تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ خود ہی سالو کر لے گی۔ لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور دروازے پر لگے ہوئے تالے نے اسے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں کھڑا اس کا نمبر ڈائل کرتا رہا، لیکن جب بات نہیں بنی تو اس نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک بارش شخص باہر نکلا اور اس نے حیرت سے زین شاہ کو دیکھا تھا۔ باوقار سے نوجوان مرد کو یہاں دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا تھا۔ جی فرمائیے۔ زین نے بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ہمسائیوں کے متعلق جاننے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ رحیم چچا سے، جن سے وہ ان کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور پھر رحیم چچا نے اسے ساری روداد سنا دی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے چودھری خورشید کے ڈیرے پر جانے کے لیے اس لڑکی کو منع کیا، لیکن وہ پھر بھی چلی گئی، اور اب کافی دیر ہو چکی ہے، وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ نہ ہی اس کے باپ کی کوئی خبر ہے۔ ایک عجیب سے خدشے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ وہاں چلی گئی تھی اور رحیم چچا کے بقول چودھری خورشید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا باپ پہلے ہی اگر اس کی حراست میں تھا تو پھر بیٹی کا وہاں پہنچ جانا اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا تھا۔ عجیب بد دماغ سی لڑکی ہے۔ اسے وہاں جاتے ہوئے اتنا تو احساس کرنا چاہیے تھا کہ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے فوراً ہی گاڑی میں بیٹھا اور رحیم چچا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ رحیم اس بات سے خوفزدہ تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے کر چودھری کی نظر میں نہیں آنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اگر اس بچی کی عزت بچ جائے تو اس علاقے کی عزت بچ جائے گی، کیونکہ چودھری خورشید کے ہاتھوں سے آج تک کسی کی عزت نہیں بچ پائی۔ وہ عزتوں کو پامال کرنے والا شخص ہے۔ راستے میں وہ اسے افتخار کے مزاج اور اس لڑکی کی محنت کے متعلق بتاتا چلا آیا، جبکہ وہ تو یہ سن کر ہی حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو اکثر اس کے سامنے بالکل خاموش رہا کرتی، اس کی ڈانٹ ٹپٹ پر بھی خاموشی اختیار کر لیتی، اتنے کٹھن مراحل سے گزر رہی تھی، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ چودھری خورشید کے ڈیرے پر گاڑی رکتے ہی وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا اور بنا ڈرے ہی ان کے ڈیرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جاتی ملازم سے کہا تھا کہ چودھری کو جا کر بتائیں کہ افتخار کا بھانجا آیا، اور شاید یہ وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے عجیب انکشاف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ افتخار کا ایسا کوئی بھانجا نہیں۔ وہ دیکھنے میں ہی امیر کبیر نظر آنے والا شخص افتخار کا بھانجا کیسے ہو سکتا تھا؟ گارڈ نے ایک تفصیلی نظر اس پر ڈالی اور پھر اندر جا کر چودھری کو بتایا، جو فوراً اسے اندر لانے کا حکم دے چکا تھا۔ اس وقت وہ چودھریوں کے سامنے بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ تنقیدی نظروں سے چودھری کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ چودھری خورشید بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کبھی ایک نظر اس پر ڈالتا تو کبھی رحیم کے پریشان حال چہرے پر۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، انہیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ زین شاہ کو مخاطب کرنے کی بجائے چودھری نے ڈائریکٹ مولوی کو مخاطب کیا تھا۔ افتخار احمد اور اس کی بیٹی تمہارے پاس ہیں اور مجھے ان کے بارے میں جاننا ہے۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی، لہجہ باوقار اور روبدار تھا۔ چودھری نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور پھر ہنستے ہوئے ٹیک چھوڑ کر جھکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ افتخار نے رات ایک بھاری رقم جوے میں ہار دی ہے، وہ رات سے ہمارے پاس ہے، جب تک رقم ادا نہیں کرے گا وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور رہی بات اس کی بیٹی کی، تو جب تک وہ رقم ادا نہیں کرے گا اس کی بیٹی کو آزاد نہیں کیا جائے گا، وہ چودھری خورشید کے قبضے میں ہے۔ چودھری کی آنکھوں سے خباثت ٹپک رہی تھی، وہ نہ جانے کیوں اس کے غلیظ منہ سے اس کا ذکر سن کر اندر تک جل گیا۔ سلگتی ہوئی نظروں سے اس نے چودھری کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک بلینک چیک اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ ایک غیر لڑکی کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کر رہا تھا، اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس رقم کے واپس ملنے کی بھی امید نہیں تھی، لیکن چودھری جس طرح لالچ بھری نظروں سے زینت کا ذکر کر رہا تھا، اسے یہ بات گویا آگ میں جلا رہی تھی۔ تمہاری رقم ادا ہو گئی، انہیں فوراً آزاد کر دو۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی چودھری خورشید کے سامنے حکم چلا رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس نے رقم کی ڈیمانڈ کی تھی اور رقم اس کے سامنے تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ زینت کو دیکھ کر بری طرح سے اس پر فریفتہ ہوا
اور اسے خباثت سے دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، افتخار کے پاس اسے بھی اپنے پاس ہی رکھ لو۔ ایک دو جشن اگر اس کے ساتھ بنا لیے تو بیچارے افتخار کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس کی بھی پریشانی ختم۔ ایک زہریلا کہکا لگاتے اس نے ملازم کو زینت کو وہاں سے لے جانے کا حکم دیا، جبکہ وہ تڑپتے ہوئے خورشید کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میرے ابا کو چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، جتنی بھی رقم ہوئی میں ادا کر دوں گی، لیکن میں یہاں ابا کو لینے آئی ہوں۔ وہ خورشید سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی اور یہاں آ کر اسے سنگین حالات کا علم ہوا۔ خورشید نے ملازم سے کہہ کر اسے اس کمرے میں ڈلوا دیا جہاں رات بھر سے افتخار نشے میں دھت لیٹا ہوا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ اس کا باپ ہوش کے ناخن لے، اسے اندازہ ہو کہ اس کی عیاش طبیعت کی وجہ سے آج اس کی بیٹی اس کے سودے میں آ چکی ہے، لیکن افتخار نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ آنکھوں کو بند کر لیا، جیسے اس کے یہاں آنے سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور زینت بری طرح خوف میں مبتلا تھی۔ اس کا موبائل بھی گھر ہی رہ گیا اور اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چودھری اس کی عزت کو تار تار کر دے گا، وہ یہاں سے واپس نہیں بچ پائے گی۔ خوف سے روتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنی بار اس ہمدرد شخص کو پکارا تھا جو اس کے لیے آخری سہارا ثابت ہو سکتا تھا، اور شاید ہی اس کے دل کی پکار تھی جو زین شاہ کو وہاں تک جھنجھوڑ گئی، اور وہ یہاں اس کی خاطر ہی پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب ملازم اسے لینے کے لیے آیا تو نہ صرف اسے بلکہ ملازم نے افتخار احمد کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے جگا کر اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، اور جب اسے نیچے لے کر آیا اور آتے ہی اسے زین شاہ کے قدموں میں ڈال دیا تو وہ حیرت سے بالکل ساکت رہ گئی۔ سامنے بیٹھا ہوا زین شاہ اس کے لیے گویا کوئی فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پوچھ سے چمٹ گئی۔ سر، مجھے پلیز یہاں سے لے کر جائیں، یہ لوگ یہ میری عزت اتارنا چاہتے ہیں، سر پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زین سے التجا کی تھی، جبکہ زین اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ خورشید کا چہرہ دیکھتی اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ ابھی تک نشے میں دھت تھا، ایک ایسا عیاش شخص جس کی خاطر ایک بار اس کی بیٹی اپنی عزت کا سودا کر چکی تھی، تو اسے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا۔ واپسی کا سفر چپ چاپ طے ہوا۔ وہ پورا راستہ ہی روتی رہی، سر جھکا کر رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اگر آج زین وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے خورشید چودھری اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اور ویسے بھی اب تو وہ اس کی نظر میں آ چکی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ اب اسے اپنے ہاتھ سے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، اور اس کا باپ وہ اپنی خصلتوں سے باز آنے والا تھا۔ اس نے دروازے کے سامنے اسے اتارا اور پھر اپنا سہارا دے کر اسے گھر کے اندر لے کر آیا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی، خوف کا شکار اور مایوسی میں لپٹی ہوئی۔ رحیم چاچا اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے جتنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا۔ رحیم چاچا اسے مخاطب تھے، جبکہ وہ بس سر جھکائے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سا درد پھیل رہا تھا، ہونے کے باعث اس کی سرخ رنگت، خوف سے تھرتھراتا ہوا وجود، اندھیروں میں لپٹا ہوا ماضی۔ شاید ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، چاہے یہ فیصلہ جلد بازی میں ہو یا پھر جو بھی۔ اس نے وہ کچھ کہہ دیا کہ وہ سر اٹھا کر ساکت نظروں سے زین شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ یہ زین شاہ تھا جس کی موجودگی میں بھی وہ گھبرا کر کوئی نہ کوئی پناہ تلاش کرنے لگ جاتی۔ آج وہ اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا، اور رحیم چاچا تو نہال سے کھڑے تھے۔ میرا بیٹا، ان سے زیادہ اچھا تمہیں سہارا نہیں مل سکتا۔ تمہارے باپ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگلی بار وہ تمہیں خود چودھری خورشید کے ڈیرے پر چھوڑ کر آئے، اسی لیے بہتر ہے کہ اقرار کر لو۔ جبکہ وہ ساکت نظروں سے زین شاہ کو دیکھ رہی تھی، وہ ہرگز اس کے قابل نہیں تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنی بھوری چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا، سرخی مائل لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس کا ماضی کیا تھا، وہ کن حالاتوں سے گزرا، اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا، وہ ان سب باتوں سے انجان تھی۔ رحیم چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ماں کا سرخ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ لیا، اور آج وہ ہونے جا رہا تھا جس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ زین شاہ نے اسے اس وقت اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس نے چاہا تھا کہ اس کا باپ سرپرست بن کر اس کے پاس بیٹھے، لیکن اس وقت بھی اسے زین شاہ سے
اتنی بڑی ڈیمانڈ کی کہ وہ حیرت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ابا، یہ ہمیں خورشید کے ڈیرے سے آزاد کروا کے لے کر آئے ہیں۔ اس نے باپ کو سمجھانا چاہتا لیکن وہ اپنی ضد پر اٹکا رہا۔ 50,000 لوں گا اور تب بھی اس کے نکاح کی اجازت دوں گا۔ اور بالآخر زین نے 50,000 اس کے حوالے کر دیے اور اس روز وہ پورے حقوق کے ساتھ زینت زین شاہ بن چکی تھی۔ وہ لاوارثوں کی طرح اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ کاش اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسے لاوارثوں کی طرح زین شاہ کے ساتھ نہ جانا پڑتا، لیکن پھر بھی اس شخص نے اسے عزت دی تھی، وہ اس کا محسن تھا، اور عزت دار گھرانے کی بیٹیاں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص خود سے کون سی جنگ لڑ رہا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا دل، جبکہ وہ چپ چاپ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھو رہی تھی جن میں زین شاہ کا نام درج ہوا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی اور اس بنگلے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زین شاہ کا گھر اتنا بڑا ہوگا۔ اس نے آج سے پہلے اتنے بڑے گھر دیکھے تھے، خوابوں خیالوں میں کبھی سوچے تک نہیں تھے کہ وہ ان میں کبھی جا پائے گی۔ وہ گاڑی سے چپ چاپ اتر آئی اور زین کی پیروی میں قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زین نے ملازمہ کو آواز دی اور وہ ایک آواز پر ہی دوڑتی چلی آئی۔ وہ بس حیرت اس شخص کی پشت پر کھڑی تھی جس نے نکاح کرنے کے باوجود بھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کے حوالے سے کن احساسات کا شکار ہے، لیکن اس نے ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے کمرے میں پہنچا دے، اور خود نائلہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عمومی طور پر مثبت دوا لے کر سو چکی ہوتی، اس لیے وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل و دماغ پر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی شامل ہو گئی، ایک ایسی لڑکی جو اب جائز طریقے سے اس کی بیوی تھی، لیکن دل تھا کہ بار بار ہمکتے ہوئے اسے باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں آئی ہوئی پہلی لڑکی کا ستم اتنا زخمی کر دینے والا تھا کہ وہ دوبارہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ علیزے اس کی زندگی میں بہار کی نوید جیسی تھی۔ یونی لائف سے ہی اسے پہلا کرش علیزے جہانگیر پر تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ زین شاہ کے ساتھ اس کی جوڑی جمتی تو دنیا دیکھتی رہ جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ زین نے چند ہی ملاقاتوں کے اندر اندر اسے نہ صرف دل دے دیا بلکہ اسے کھلے لفظوں میں پرپوز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ بری طرح سے اس پر دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ اس کی محبت کو تسلیم نہیں کرے گی تو ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور خود کو اس کی باہوں میں چھپا لیا۔ محبت اس پر ٹوٹ کر مہربان ہوئی۔ دن بدن ملاقاتوں نے زور پکڑا۔ علیزے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اس کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی اور وہ ہر ایک خواہش کی تکمیل کرتا۔ گھر والوں سے بات کرنے کے بعد اس نے رضا شاہ اور نائلہ بیگم کو بھی راضی کر لیا، اور وہ تو پہلے ہی اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھے۔ فوری طور پر علیزے کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے اور علیزے کے والدین نے بھی زین شاہ کے ساتھ رشتے پر حامی بھر لی۔ محبت اتنی آسانی سے اسے مل جائے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دونوں کی باقاعدہ منگنی کی رسم رکھی گئی اور علیزے کو اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ وہ بے حد خوش تھا، اس قدر خوش کہ آج سے پہلے اسے اتنی خوشی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ وہ اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ محبت اسے ملنے جا رہی تھی اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ وہ تو اسی طرح محبت کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا جب تک کہ وہ دن نہیں آیا، اور وہ دن بھی اس کی زندگی میں شدید طوفان لانے والا دن تھا۔ اس روز وہ اپنے دوست شراز سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ شراز اور اس کے درمیان گہری دوستی تھی، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر دنیا میں اس کا کوئی مخلص دوست تھا تو وہ شراز تھا۔ شراز کے فلیٹ پر وہ اسے بنا بتائے چلے گا اور ہمیشہ کی طرح اپنے پاس موجود ڈپلیکیٹ کی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم چکے تھے۔ وہ دونوں شراز کے کمرے میں موجود تھے۔ علیزے کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اسے اپنی دھڑکنیں ساکت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بری طرح شراز پر حاوی ہو رہی تھی، جبکہ شراز بھی جیسے نہ چاہتے ہوئے جذبات سے مجبور ہو کر اسے سمیٹ رہا تھا۔ علیزے، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگر کسی روز زین کو اس معاملے کا علم ہو گیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ ابھی بھی خوف کا شکار تھا۔
جب علیزے نے بے باکی سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو، ہمارے درمیان پسندیدگی ہے، ہم فزیکلی اٹیچ ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور ویسے بھی میں اس کی منگیتر ہوں، کوئی ملکیت نہیں ہوں جو مجھے کسی کے حوالے نہیں کر پائے گا۔ یہ علیزے کے الفاظ تھے، وہ علیزے جو اس کی نس نس میں سما چکی تھی۔ لڑکیاں اس طرح بھی بے باک ہوتی ہیں؟ ایک ایسا امیج اس کے ذہن پر سوار ہوا کہ اس کے بعد وہ ہر لڑکی سے نفرت کرتا چلا آیا، خاص طور پر ان چہروں سے جو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب بھٹکتے۔ علیزے کے علاوہ ہر طرح شیراز کی گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر رہی تھی اور شیراز اسے سمیٹ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے ہی دن اس نے علیزے نامی کانٹا اپنے حلق سے نکال دیا۔ محبت چاہے جتنی بھی مشکل تھی، لیکن اسے ایک رات کی اذیت بھری تکلیف نے اسے باور کروا دیا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اس نے جیسے تیسے اسے خود سے الگ کر دیا تھا، اور شاید یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ اس کے بعد اسے نائلہ بیگم کے کہنے کے باوجود کبھی کسی عورت پر اعتماد نہیں کیا، اور آج یہ معصوم لڑکی بھی نہ جانے کیوں اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ شام میں نائلہ بیگم کی ملاقات زینت سے ہو گئی۔ وہ ان کے سامنے ڈری سہمی سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے زین؟ انہوں نے ایک عرصے بعد اس گھر میں کسی لڑکی کی آمد کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ دل تھا کہ دھڑک رہا تھا سرشار ہو کر۔ ان کے لیے بیٹے کی زندگی سب سے بڑی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں خوشیاں دستک دیں۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں ماما، یوں سمجھ لیں کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ بس چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، اور وہ یوں کٹہرے میں کھڑی تھی گویا کوئی مجرم ہو۔ اس شخص نے تو اس پر توجہ دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آؤ بیٹا، کھانا کھاؤ، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور مجھے اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ نائلہ بیگم کی شفیق آواز پر اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے نائلہ بیگم کو دیکھا اور پھر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم اس کے جھجھک کو ختم کرنے کے لیے اسے ہلکے پھلکے سوالات کر رہی تھیں، اور وہ جواب دیتے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اور نائلہ بیگم نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ وہ زین کے کمرے میں نہیں گئی۔ انہوں نے فوری طور پر زین کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس رشتے کی حقیقت کے متعلق جانا تھا۔ جب زین نے سر جھکا کر انہیں ساری بات بتا دی، اگر تم اسے نکاح کر چکے ہو بیٹا تو پھر اسے حق زوجیت دو، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو اس بات سے سرشار تھی کہ ان کے بیٹے کی خزاں رسیدہ زندگی میں بہار کے پھول کھلنے کی نوید ہوئی تھی۔ وہ صرف میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اس گھر میں رہے گی، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، میں نے اسے سہارا دیا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی میں مداخلت نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنا فیصلہ نائلہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے اسے نکاح کیا تو میں چاہتی ہوں کہ چند دنوں کے اندر اندر ولیمے کی پارٹی ارینج کروں، اور اپنے دوست و احباب میں اسے اپنی بہو کے طور پر متعارف کرواؤں، اور پھر وہ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس چھت تلے رہتے ہوئے کسی کی بھی حق تلفی ہو۔ انہوں نے کڑے لہجے میں کہہ دیا تھا، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ وہ ماں سے مزید ضد نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیمار ماں کے بھی نہ جانے کتنے سپنے ہوں گے۔ اب اگر نکاح کر لیا تھا تو یہ سب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر ساری تیاریوں کو مکمل کر لیا۔ وہ اسے ایک ایک چیز پرشوق طریقے سے دکھا کر پسند کروا رہی تھی، گویا کہ وہ ان کی پسند کی بہو ہو، اور وہ تو نائلہ بیگم کی محبت سے ہی سرشار تھی۔ 2 دنوں کے اندر اندر اس کی جھجھک ختم ہو گئی، لیکن وہ زین کے حوالے سے پریشان تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ اسے زین کی قربت کے لیے خود محنت کرنا پڑے گی، اسے آگے بڑھ کر اس کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ شخص اس کا محسن ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو کر ساری محرومیوں کا خاتمہ کر دے۔ ہلکے گلابی رنگ کی شاندار سی میکسی اس کے ولیمے کے لیے منتخب کر لی گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے کوئی عروسی لباس پہن کر دلہن کا روپ نہیں دھاڑا تھا، تو اب کسی بھی طرح کا ہلکا رنگ پہننا اچھا نہیں لگے گا۔ اسی لیے نائلہ بیگم نے اس رنگ کا انتخاب کیا، اور یہ میکسی اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ نہ جانے کتنی دیر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے جذبات سنبھالتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زین کی ماں اسے یوں اتنا جلدی قبول کر لیں گی۔ زین نے کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، حالانکہ نائلہ بیگم کے کہنے کے باوجود بھی وہ چپ چاپ
اکھڑے مزاج کے ساتھ جواب دے کر دور چلا جاتا، اسے اگنور کرتا، اس کے پاس آنے پر بھی رخ پھیر کر اسے کمرے سے نکال دیتا اور وہ چپ چاپ آنسو بہاتی واپس چلی جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی 2 دنوں کے اندر اندر نائلہ بیگم نے ان کا شاندار سا ریسیپشن رکھا۔ ڈرائیور اسے پارلر سے واپس لے کر آیا، شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا میک اپ کیا تھا۔ اس حسین میکسی میں خوبصورت تراش خراش سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی سحر انگیز لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے سحر سے بچ نہیں پاتا۔ ڈرائیور نے اسے حویلی میں چھوڑا اور وہ ملازمہ کی مدد سے کمرے تک آ گئی۔ ابھی کچھ دیر تک اسے یہیں رکنا تھا، نہ جانے ذہن کہاں تھا۔ اس نے صبح سے ذہن کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور حیرت اور بے یقینی سے اسے کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ انہوں نے پیار سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا اور وہ اتنی محبت پا کر ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ان پر لب رکھ گئی۔ میں نے 2 سال پہلے امی کو کھو دیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں دوبارہ انہیں پا لوں گی، وہ محبت بھرے جذبے سے کہہ رہی تھی۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری ذات سے، تمہارے وجود سے میرا بیٹا خوش رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج تمہارے قریب آ کر وہ ہر محرومی کو بھول جائے، اس کے ذہن سے ہر برے نقش کو مٹا دو جو اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص کو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ محبت اگر نیک نیتی سے سر انجام دی جائے اور کسی بھی رشتے کو مخلصی سے نبھایا جائے تو خدا بھی مہربانی پر اتر آتا ہے، اور اسے یقین تھا کہ خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے باہر لایا گیا۔ یہ سب کچھ خوبصورتی سے ارینج کیا گیا تھا۔ جالی دار گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے وہ جیسے ہی باہر آئی، زین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر سہارا دے کر اسٹیج پر اپنے قریب کھڑا کر دیا۔ اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے اس نے آہستگی سے وہ گھونگھٹ پلٹ دیا اور ان بھوری آنکھوں نے اس کے چہرے پر ٹک جانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا رہا۔ محبت اس پر مہربان ہو رہی تھی اور وہ لڑکی اس کے لیے سراپا محبت تھی۔ دور کہیں ذہن میں ایک دھندلا ساکس لہرایا اور اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں سج کر اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ ہر نظر رشک زدہ رہ جاتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زینت افتخار جو چند ماہ پہلے صرف اس کی ایک سیکرٹری تھی، آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے پہلو میں موجود تھی۔ کہ خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے؟ کبھی کبھار خدا ہمیں صبر کا پھل اتنا خوبصورت دیتا ہے کہ ہم اس کی خوبصورتیوں سے متعارف ہوتے ہی سجدے میں سر جھکا لیتے ہیں۔ ہم ساری محرومیوں کو بھول جاتے ہیں، سارا امتحان، آزمائش کی تکلیفیں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نائلہ بیگم نے بڑھ چڑھ کر ساری رسومات مکمل کی تھیں۔ ان کے سوشل سرکل میں انہوں نے اسے اپنی بہو کے طور پر متعارف کروایا اور تقریب ختم ہونے کے بعد ہی اسے زین کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرہ خوبصورت گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ سجی ہوئی سیج میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ زین کی منتظر تھی۔ اس حویلی میں رہتے ہوئے سے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ان 2 ہفتوں میں اس شخص نے ایک بار بھی اپنا حق ظاہر نہیں کیا۔ زین اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، چاہے وہ حادثاتی طور پر آیا، لیکن وہ شاندار سا مرد اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کرنے کے باعث بنا تھا۔ ایک بار بھی اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے محبت سے سمیٹنا چاہا تھا۔ نہ جانے وہ کس شدید دکھ میں مبتلا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جب وہ اس کی قربت کو پا لے گا تو پھر اسے دور جانا ناممکن ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی قدم اٹھا کر وہ اس کے قریب چلا آیا، جبکہ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زین قریب بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ معصومیت ٹپک رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب ان حسین اور معصوم چہروں سے اسے کوئی رغبت نہیں رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ معصومیت میرے سامنے کب تک قائم رہے گی۔ زینت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کوئی طنز نہیں تھا، کوئی تلخ بات نہیں، بس وہ اپنے دل کی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ اس نے زین کی بھوری چمکتی ہوئی آنکھوں میں پہلی بار نمی کا ایک چھوٹا سا احساس دیکھا تھا اور پل بھر میں اس کا دل تھم سا گیا۔ محبت نہ جانے کتنوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ اس نے علیزہ جہانگیر سے محبت کی تھی، پہلی اور نیک محبت، اور اس مخلص محبت نے اسے جتنی اذیت سے دوچار کیا کہ وہ شخص اپنی زندگی سے ہی دور چلا آیا۔
میں چاہتی ہوں کہ یہ معصومیت پہ اعتماد کا بھرم تعمر قائم رہے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس نے پہل خود کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر چپکے سے زین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما دیا اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید میں تمہیں ویسی محبت نہ دے پاؤں جو تم ڈیزرو کرتی ہو، شاید تو میری اکلوتی محبتوں کی وارث نہ بن پاؤ، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھ رہی تھی۔ محسنوں سے محبت نہیں مانگی جاتی، تاعمر ان کے سامنے سر جھکا لیا جاتا ہے، اور پھر جس شخص کے لیے دل خوبصورتی سے دھڑکنا شروع ہو جائے، اس سے اگر تقاضۂ محبت رکھا جائے تو یہ محبت نہیں، تجارت ہوئی، اور میں محبت میں تجارت کی قائل نہیں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ میری اکلوتی محبتوں کے وارث ہیں۔ زین کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہمیشہ خاموش رہنے والی لڑکی کی چلتی زبان کو دیکھ کر وہ نرمی سے آگے بڑھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے دل تک پہنچنے کی کوششوں میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں۔ وہ زینت کے اس قدر قریب تھا کہ زین کے لب اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا، لیکن وہ سرخ چہرے اور مخمور آنکھوں کے ساتھ زین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی محبت کا انداز غلط نہیں تھا۔ سنبھالنے والے کو آپ کی محبت سنبھالنی نہیں آئی، اور اس دل میں براجمان ہو کر میں اپنی مالکیت قائم کروں گی، تاکہ اگر یہ کسی اور کے لیے دھڑکنا چاہے بھی تو دھڑک نہیں پائے۔ حسین پر پرسر انداز ہو رہی تھی، اس کے گلابی ہلتے ہوئے لب، اس کی سرخ مخمور آنکھیں اور معصومیت بھرا سرخ چہرہ جیسے حیا کے رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ ایک موقع دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زینت نے بے اختیاری آنکھوں کو موند لیا۔ آج اس نے جتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، شاید یہ نائلہ بیگم کی وجہ سے تھا، اور اس شخص کے لیے آج کی رات اپنی محبت دکھانا بے حد ضروری تھی۔ وہ نہ جانے کتنی شدتوں سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، جیسے اپنے دل کی ساری محرومیوں کو اس کے لبوں پر انڈیل دینا چاہتا ہوں۔ زینت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ نرمی سے اپنا آپ اس کے حوالے کرتی چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب زین نے اس کے نازک لبوں کو آزادی بخشی تو وہ چپکے سے سر جھکا گئی۔ اس شخص کی شدتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا مشکل تھا۔ سوچ لو، ان شدتوں سے متعارف ہونا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ وہ ابھی اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ زینت اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی۔ زین نے اسے نرمی سے سمیٹ لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس رات وہ قطرہ قطرہ اس کی محبت میں بھیگتا چلا گیا۔ زینت نے اسے بتایا تھا کہ جائز حقوق سے کسی کی باہوں میں بکھرنے والی لڑکیاں اور علیزے جہانگیر جیسی لڑکیوں میں فرق ہوتا ہے۔ خدا نے حلال رشتوں میں اس لیے سکون رکھا ہے تاکہ حلال سے متعارف ہونے والے شخص کو حرام سے نفرت ہو جائے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ محبت نے نرمی سے ان کے دروازے پر دستک دی تھی اور انہوں نے محبت کو خوش آمدید کہتے ہوئے سمیٹ لیا۔ اعتبار سی زندگی میں کیا خبر کہ بچھڑ جائے، سو بہتر ہے کہ محبت جتنے پال فراہم کرے ان پلوں کو جی لیا جائے۔ 2 سال بعد آفس سے واپس آنے کے بعد وہ معمول کے مطابق نائلہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ساس بہو چائے پیتے ہوئے نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی تھیں۔ وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ یہ نظارہ کس قدر حسین تھا، یہ صرف زین شاہ کا دل جانتا تھا۔ سرخ رنگ کے لباس میں وہ سرخ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ وہ جب سے اس شخص کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اس کی زندگی کو گلابوں سے بھر دیا تھا۔ سلام کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو دونوں ہی اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان محبت پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ آپ لوگ یہاں باتیں کریں اور میری گڑیا کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ اس نے آتے ہی نورالعین کے متعلق پوچھا تھا اور ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالنا نہیں بھولا، جبکہ مسکراتے ہوئے ذہن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جی بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ امی کے ساتھ تھوڑی دیر چائے پی لی جائے۔ تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ زین بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ نور بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنی پری کی جانب آیا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ نور اس کی زندگی میں ایسا پھول تھی جسے نوازنے کے بعد خدا نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ پھر وہ پلٹتے ہوئے اپنے سرخ گلابوں جیسی بیوی کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے،
نظروں سے کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں شاہ صاحب؟ زینی کی نظروں میں شوخی ابھر آئی جب زین شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ نور اکیلی سوتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی، اپنی بیٹی پر ترس آ رہا ہے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا کے اور اسے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ محبت انہیں نصیب سے ملی تھی۔ ایک معجزے کی صورت میں وہ پلٹ کر کبھی کبھار باپ کی بھی خبر گیری کرتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا، اس سے محبت کرتی تھی، لیکن زین نے اس کی ناکامل زندگی کو مکمل کر دیا۔ اب یہاں صرف محبت تھی، صرف چاہت، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر شام زین کی ہمراہی میں پہلے سے زیادہ حسین لگتی، ہر صبح وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں پائی جاتی۔ محبت کے لیے کبھی بھی اپنے دل کی راہوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ محبت اگر ایک بار خود غرضی کی نظر ہو جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسے دوبارہ موقع دے تاکہ محبت آپ پر ٹوٹ کر بکھرے اور اس قدر مہربان ہو جائے کہ آپ اس کی مہربانیوں سے ہی متعارف ہوتے رہیں، کیونکہ عشق کے بغیر زندگی ناکامل ہے۔ ایک مخلص ہم سفر آپ کی ادھوری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کافی ہے۔